السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے خوش باش اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ود حفصہ۔ اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گی، اور آج استخارے کے ٹاپک پہ بھی بات کریں گے۔ اکثر لوگوں کو استخارے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، اور بہت سے لوگ جو ہے نا ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، انہوں نے کسی کام میں کوئی ایڈوائس لینی ہوتی ہے تو وہ باہر سے استخارہ کرواتے ہیں۔ لیکن مجھے اگر کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے یا مجھے کوئی کام کرنا ہو، نیا کام اپنی زندگی میں کسی کام کی شروعات کرنی ہو، تو میں سب سے پہلے جو ہے نا استخارہ کرتی ہوں، اور وہ استخارہ میں خود کرتی ہوں۔ میں نے کبھی باہر سے استخارہ نہیں کروایا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ استخارے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر ہم لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں یا اپنے کسی بہن بھائی سے بھی مشورہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں کام کرنے لگے ہیں، وہ ہم کیسا ہوگا، ہمارے حق میں پتہ نہیں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت سے ایسے وہم ہوتے ہیں جو ہم اپنے ذہن میں پال رہے ہوتے ہیں، کوئی نیا کام کرنے سے پہلے یا کسی بھی کام کے لیے، یا کوئی اکثر ہوتا ہے کسی نے کسی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے اپنی بہن کا، بیٹی کا، تو وہ باہر سے استخارہ کرواتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں خود ہی استخارہ کرتی ہوں، اور مجھے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں۔ استخارہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اگر وہ کام بہتر ہوتا ہے تو وہ ہمارے حق میں بہتر کر دیتے ہیں، وہ کام آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے اس کو آٹومیٹکلی پتہ نہیں کس طرح کر کے اس کو نکال دیتے ہیں، کہ ہمارے دل دماغ سے اس کا خیال تک نکل جاتا ہے اس کام کا، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو۔ یہاں میں کھانا بنا رہی تھی، ساتھ بچوں کو دیکھ رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے، اور گرلس بھی آ گئی ہوئی تھی اسٹوڈینٹس، تو میں ان کو بھی ساتھ ساتھ میں نے کام بتانا تھا۔ ان کا آج تھرڈ ڈے تھا، انہوں نے پہلے جو ہے نا ہوا میں دھاگا چلانا سکھایا میں نے ان کو، اس کے بعد پھر ہم بلونز پہ دھاگا چلانا سکھایا، اب ان کو میں آئی برو کی شیپ پہ دھاگا چلانا بتا رہی ہوں۔ تو یہاں میں ان کو بتا رہی تھی کہ ہم نے کس طرح آئی برو کی شیپ پہ کیسے ہم نے دھاگا چلانا ہے، ان کو میں چلا کے دکھا رہی تھی۔ دھاگا چلانے کی جتنی زیادہ پریکٹس کی جائے اتنی ہی ہاتھ میں زیادہ جو ہے نا اسپیڈ اس کی ہاتھ کی بڑھتی ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہاں ساتھ ساتھ میں کریلوں کو بھی دیکھ رہی تھی، ان کو میں انہیں قیمہ بڑھ کے، تو ان کو میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا۔ یہاں کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی پریکٹس بھی سٹارٹ تھی، وہ بھی پریکٹس کر رہی تھی، ظاہر سی بات ہے ان کا بھی سامنے کا سارا کام کروانا ہوتا ہے۔ ایک بچی تھریڈ کی پریکٹس کر رہی تھی، اور دوسری کو میں آئی شیڈ مکسنگ کرنا بتا رہی تھی کہ وہ کس طرح لائٹ سے ڈارک اور ڈارک سے لائٹ کلر جو ہے نا وہ بنا سکتی ہیں۔ تو اس سے دونوں کا ہی کام سٹارٹ تھا، دونوں ہی اپنا اپنا کام کر رہی تھی، ان کو بھی کام ظاہر سی بات ہے ہم نے سکھانا ہوتا ہے، ہم نے ہر چیز ان کو گائیڈ کرنی ہوتی ہے بچیوں کو، تو ہی وہ سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے استخارے پہ۔ تو استخارہ کرنے سے پہلے میں 2 نفل استخارے کی نیت سے پڑھتی ہوں، اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھتی ہوں۔ استخارے کی دعا میں جہاں آتا ہے ھذا امری، وہاں پہ میں نے ھذا امری نہیں پڑھنا ہوتا، وہاں پہ ہم نے اپنا جو کام ہوتا ہے کہ فلاں کام میں نے کرنا ہے، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو وہ میرے لیے میری نصیب میں لکھ دیں۔ تو اس طرح ہم نے 3 دفعہ دعا کو پڑھ لیا، آپ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں، میں تو 1 دفعہ ہی پڑھتی ہوں، اور اس میں 3 جگہ پہ آتا ہے ھذا امری، اور تینوں جگہ پہ میں نے اپنے مقصد کا ذکر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر میں نے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ دعا پر خلوص خوشی و خضوع کے ساتھ دعا مانگا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح دعا مانگو، اتنے یقین کے ساتھ دعا مانگو اپنی، جب بھی دعا مانگو تو اس چیز کا خیال کرو کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو جب آپ دعا مانگ لو گے تو آپ اکثر کہتے ہیں کہ داہنی طرف جو ہے نا آپ رک کر کے سو جاؤ گے، تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو یہاں خواب میں نظر آ جائے گا، اور اگر آپ کو خواب میں نظر نہ بھی آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب میں نظر ہی آئے، بعض ٹائم آ جاتا ہے اور بعض ٹائم نہیں بھی آتا، تو لیکن نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے حق میں، لیکن جو بہتر ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کریں گے، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہاں میں ساتھ ساتھ اندر بچوں کو دیکھنے آئی تھی کہ بچے کیا کر رہے ہیں، تو بچے ہمارے ڈوریمون دیکھ رہے تھے، تو بچیاں بھی جا چکی تھی اب، تو میں اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کر رہی تھی، وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اکثر وہ شاپ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جب ان کے چھٹی ہوگی، ان کے باس ان کو چھٹی دیں گے پھر وہ آئیں گے گھر۔ تو میں اس کے بعد پھر میں سلون میں آئی، بچیوں کے جانے کے بعد میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا اپنے سلون کا کام کر لیتی ہوں، کچھ نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں لکھنے والے، میں وہ لکھنے پھر لگ جاتی ہوں۔ تو یہاں پہ بیٹھی میں یہی سوچ رہی تھی
کہ گھر کے کام، بچوں کے کام کرنے کے بعد بھی جب بچیوں کو میں ٹریننگ دینے کے بعد فری ہوتی ہوں تو اس فری ٹائم میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہوں اور اپنے لیے صبر مانگتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنا گھر کھویا ہے اور مجھے اپنا گھر بہت یاد آتا ہے۔ ابھی ہم رینٹ کے گھر میں ہیں، سو اللہ کا شکر ہے کہ اچھا صحیح گزر بسر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں میں ساتھ ساتھ وہ میری بیٹی تھی، وہ بار بار وہ فشل کے جوڑ لے کے آ رہی تھی، مما یہ کیا ہے، مما اس کو مجھے بتائیں، میں نے بھی اس کو سیکھنا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا ابھی آپ بہت چھوٹے ہو، آپ بڑے ہو گئے تو آپ کو انشاءاللہ لازمی آپ کو بھی سکھاؤں گی میں۔ ظاہر سی بات ہے ہر لڑکی کو ہنرمند ہونا ہی چاہیے۔ آپ سب مجھے لازمی بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، اگر کوئی مسٹیک ہوئی تو بھی مجھے بتائیے گا تاکہ میں اپنے ولاگ کو اور بہتر کروں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ آپ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو تو لازمی پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔